پھنس گیا کوئی بات نہیں ہے، پھر توبہ کرے اللہ سے، پھر پھنس گیا پھر توبہ کرے. اگر انسان پکا عزم کر لے، یعنی اس کی نیت نہ خراب ہو، اس کی نیت نہ خراب ہو، جھوٹی توبہ نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ وہ توبہ کر لے بظاہر 2 مہینے 4 مہینے کے لیے، پھر وہ کام اس کے نیت میں ہو کہ کروں گا، میں وہ غلط کام کروں گا، حرام کھاؤں گا، سود کھاؤں گا، زنا کروں گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پکے عزم سے پوری نیت سے توبہ کرے. لیکن پھر اگر اس سے کوتاہی ہو جائے، انسان ہے نا، انسان ہے، کل بنی آدم خطاء. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا؟ پوری انسانیت غلطی کرنے والی ہے. آدم کی ساری اولاد غلطی کرتی ہے. وہ خیر الخطائین التوابون، اور سب سے اچھے غلطی کرنے والے وہ ہیں جو غلطی کرنے کے بعد توبہ کر لیا کرتے ہیں. غلطی کرنے کے بعد توبہ کرنا ضروری ہے. غلطی ہو جانا یہ بہت بڑے عیب کی بات نہیں ہے. عیب کی بات ہے لیکن بہت بڑے عیب کی بات نہیں ہے، کیونکہ انسان ہے تو غلطی کرے گا، وہ بشر ہے تو غلطی کر سکتا ہے، گناہ کر سکتا ہے. غلطی یہ ہے کہ انسان توبہ نہ کرے، توبہ نہ کرے، اس سے وہ کام نہ چھوڑے. یہ گناہ کا کام ہے، یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. بہرحال صحیح مسلم شریف کی ایک روایت میں پیش کر دوں، اشارہ کر دوں، پھر آگے بڑھاتا ہوں بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں. ایک حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ گناہ کرتا ہے. یقول اللہ تعالی اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے نے گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کیا. اس نے کہا یا ربی انی اذنبت ذنبا فاغفر لی، اے اللہ میں نے گناہ کیا ہے مجھے بخش دے. ہوا نا، انسان نے گناہ کا کام کیا، غلطی کی، توبہ کر لیا اس نے. اللہ فرماتا ہے پھر اس نے گناہ کیا، اس نے واپس گناہ کیا، اور جب گناہ کیا تو پھر اس نے کیا کہا؟ اللہم انی اذنبت ذنبا فاغفر لی، اے اللہ میں نے گناہ کا کام کیا ہے مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے. فتب علیہ، میری توبہ قبول فرما. اللہ فرماتا ہے کہ اس نے گناہ کیا، توبہ کیا. جب اس نے توبہ کیا تو اس کا یہ ایمان ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میرا کوئی رب ہے عرش پر بیٹھا ہوا جو مجھے دیکھ رہا ہے. اسے احساس ہے کہ میرا رب ہے، میرا اللہ ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے گناہوں کو بخش سکتا ہے، میری توبہ قبول کر سکتا ہے اور میرے گناہوں کو پکڑ بھی سکتا ہے. توبہ کرتا ہے وہ. بہرحال پھر وہی کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر دم فرماتا ہے، ہر بار کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بندے کو اتنا ایمان تو ہے، بندے کو اتنا احساس تو ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، جو میرے گناہوں کو پکڑ سکتا ہے، میری بخشش کر سکتا ہے، مجھے معاف کر سکتا ہے، میری گرفت بھی کر سکتا ہے. اس کا یہ ایمان ہے، اس کا یہ ایمان کافی ہے اس بات کے لیے کہ اسے بخش دیا جائے. اللہ تعالیٰ اسے کہتا ہے اعمل ما شئت فقد غفرت لک، جاؤ تمہیں جو کرنا ہو کرو، میں نے تم کو بخش دیا، تم کو معاف کر دیا. یہ حدیث بتلاتی ہے کیا؟ کہ انسان گناہ کرتے کرتے توبہ نہ کرے، گناہ بھی کرتا رہے توبہ بھی کرتا رہے، گناہ بھی کرے توبہ کرے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. گناہ کر لے، توبہ کرے اور عزم کر لے، پکا ارادہ کر لے کہ گناہ نہیں کرنا ہے. لیکن پھر اگر غلطی ہو جائے اس سے دوبارہ تو پھر اس کو چاہیے کہ یہ رینیو کرے توبے کو. توبہ رینیو، تجدید التوبہ، توبے کی تجدید کرنا، نیو کرنا اس کو 2 بار 3 بار 4 بار 6 بار 100 بار. اللہ فرماتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بندے کو اتنا احساس تو ہے کہ اس کا رب ہے، اس کا اللہ ہے جو مجھے معاف فرمائے گا، جو مجھے بخش دے گا، اتنا کافی ہے اس کے لیے. بہرحال میرے بھائیو، تیسری شرط یہ ہے کہ بندہ جب جو توبہ کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مرتے دم تک اس گناہ کے پاس نہ جانے کا پکا ارادہ کر لے کہ اب کبھی بھی جب تک زندہ رہوں گا اس گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. یہ ہونا چاہیے. نمبر 4، چوتھی شرط کیا ہے؟ چوتھی شرط یہ ہے کہ جو گناہ اب تک اس نے کیا ہے، شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، بے نمازی تھا، بے روزے دار تھا، زناکار، بدکار، جو بھی کام کر رہا تھا، جو بھی گناہ اس نے کیا ہے، اس گناہ پر وہ افسوس کرے، ندامت کرے، شرمائے، حسرت کرے کہ اے اللہ کتنی بڑی غلطی مجھ سے ہوتی رہی ہے، آج تک میں گناہ میں لت پت رہا، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، مجھے بخش دے. یہ احساس، اس لیے روایتوں میں آتا ہے، آثار میں آتا ہے، الندم هو التوبہ، شرمانا ہی توبہ ہے.
ندامت کرنا ہی توبہ ہے، افسوس کرنا ہی توبہ ہے۔ اگر کسی کو احساس ہو گیا کہ غلطی کر رہا تھا، گناہ کر رہا تھا، توبہ ہو گئی اس کی، یہی اس کی توبہ ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، پانچویں شرط کیا ہے کہ جو توبہ کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ توبے کے ٹائم میں توبہ کرے۔ توبے کا جو ٹائم ہے، کیا ٹائم ہے توبے کا؟ توبے کا ٹائم یہ ہے کہ مرنے کا لاسٹ وقت آنے سے پہلے پہلے کرے۔ مرنے کا لاسٹ وقت، آخری جو وقت ہے اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ کے نبی کا بھی فرمان ہے کہ جب انسان پوری زندگی گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، لیکن جب مرنے کا ٹائم آتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اس بیماری میں تو میرا خاتمہ ہو جائے گا، یہ مرض الموت ہے، موت کی بیماری ہے، تب کہتا ہے اللہ انی تبت الیک، اے اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے بخش دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں فرماؤں گا میں، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی، بلکہ اس کو چاہیے کہ اس کو اپنی غلطی کا احساس پہلے ہو، اپنے گناہ کا احساس پہلے ہو جب وہ گناہ کرتا ہے، اس لیے اس کو چاہیے کہ ہمیشہ احساس کرے، ہمیشہ احساس کرے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ توبہ کرنا فوری ضروری ہے، گناہ ہوا فوراً توبہ، یہ نہیں کہ 2 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد توبہ کر لیں گے، اس کو نہیں معلوم ہے کہ اس کی موت کب آ جائے گی، اس کی موت کب آ جائے گی اسے نہیں معلوم، انسان کے آخری لمحہ آخری دقیقہ کب آ جائے گا انسان کو نہیں معلوم، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ فوری توبہ کرے، جسٹ توبہ کرنا چاہیے اس کو، تو آخری وقت کے آنے سے پہلے توبہ کرے۔ اب آخری وقت کا مطلب قیامت بھی ہو سکتا ہے، جو سب کا آخری وقت ہے، جو سب کا پوری دنیا کا آخری وقت ہے، وہ بھی مراد ہو سکتا ہے جنرل سب کے لیے، اور ورنہ نہیں تو ہر آدمی کا جو اپنا وقت آتا ہے، کیونکہ ہر آدمی کی جب موت آتی ہے تو موت سے پہلے اس کی توبہ ہو جانی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ رب العالمین اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا رہتا ہے جب تک غرغرے کا عالم نہ آ جائے، یعنی لاسٹ مومنٹ نہ آ جائے کہ اب تب میں چند سیکنڈوں چند منٹوں کے اندر اس کی موت ہو جائے گی، سانس اوپر نیچے۔ علماء کہتے ہیں کہ روح اپنی جگہ سے نکل کر کے گلے کے اندر آ جائے، یعنی کیا مطلب؟ لاسٹ ٹائم ہو، ایسے وقت میں اللہ توبہ قبول نہیں فرماتا ہے۔ اور ایک شرط اور بھی ہے، وہ شرط کیا ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے یعنی کیا مطلب؟ جب تک سورج پچھم سے نہ نکل جائے اللہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد حتی تطلع الشمس من مغربها، جب تک قیامت سے پہلے یہ نشانی نہیں آ جائے گی، کہ قیامت سے پہلے نشانی آنے والی ہے کہ سورج جو پورب سے نکلتا ہے پچھم میں ڈوبتا ہے، وہ پچھم سے نکلے گا پورب میں ڈوبے گا، اس قیامت کی نشانی سے آنے سے پہلے توبہ کرنا ضروری ہے، ورنہ اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تو آخری کام ہے، یہ تو لاسٹ مسئلہ ہے کہ جب تک انسان گناہ کرنے کی طاقت تھی، اسے گناہ کرنے کا پاور تھا، گناہ کرتا رہا، اب جب گناہ کرنے کا چانس ختم ہو گیا، گناہ کرنے کی پوزیشن باقی نہیں رہ گئی، تو انسان نے توبہ کر لیا، اس کو توبہ نہیں کہا جاتا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، آئیے میں ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ حضرت فضیل بن عیاض کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت ساری باتیں تھی لیکن وقت کم ہے، میں آگے بڑھ کر کے ایک آخری نمونہ پیش کر دیتا ہوں، میں ایک مثال، ایک ایگزامپل جس سے سمجھ میں آئے گی بات کہ سلف صحابہ کرام اور تابعین کس طریقے سے توبہ کیا کرتے تھے، ان کی توبہ کیسے ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت فضیل بن عیاض کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ یہ فی الحال تو ہم جانتے ہیں کہ بہت بڑے نیک تھے، بہت صالح، متقی، عبادت گزار اور بزرگ ہیں، لیکن ان کا جو ماضی تھا یہ بہت بڑے ڈاکو تھے، قاطع الطریق، راستہ لوٹنے والے، ڈکیتی کرنے والے۔ مسافر جو راستے میں چلتے تھے، رات کے اندھیروں میں کونے پہ بیٹھ کر کے ان کے مال پر حملہ کرنا، ان کی جان پر حملہ کرنا، ان کا مال، ان کی جائیداد کو چھین لینا، ہڑپ کر لینا، یہ ان کا کام تھا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال واقعہ یہ ہے کہ کسی عورت سے ان کا عشق ہو گیا، کسی لڑکی سے ان کا عشق ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم لوگوں کو، ہم نوجوانوں کو، نوجوان بہنوں کو اور بھائیوں کو، کہ آج کل یہ عشق و معاشقہ ہمارے دور میں بہت چلتا ہے، اور اللہ معاف کرے، ایسا لگتا ہے کہ پورا شباب کا سماج، یعنی پورا جو ینگ جنریشن ہے، لگتا ہے کہ 75% سب اسی مرض کے اندر گرفتار ہے، اسی بیماری میں لت پت ہے۔ اللہ اکبر۔ عشق کی بیماری، لگاؤ کی بیماری، معاکسات کی بیماری، ٹیلی فون، ملاقات، یہ وہ
یہ ساری بیماریاں بہت زیادہ عام ہیں. یہ واقعہ نمونہ ہے ہمارے لیے, یہ سیمپل ہے ہمارے لیے. حضرت فضیل بن عیاض کا عشق ہو گیا ایک لڑکی سے, محبت ہو گئی, اور انہوں نے اس لڑکی کے پاس پہنچنے کے لیے رات کے اندھیرے میں ایک باؤنڈری, ایک فصیل تھی باؤنڈری, اس کو کراس کر کے اندر جانے کی کوشش کر رہے تھے, اس کو پھلاگنا چاہ رہے تھے. جب وہ دیوار پر ایک سائڈ سے چڑھے, جب چڑھ گئے دیوار کے اوپر, اور یہ تھا کہ اب وہ اس سائڈ دوسری طرف وہ کود جائیں گے, پھلانگ جائیں گے, تو ان کو قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت سنائی دی. ان کے کان میں قرآن کریم کی ایک آیت کی آواز سنائی دی. کیا تھی وہ آیت؟ الم یأن للذین آمنوا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ فرماتا ہے کہ کیا اب تک مومنوں کے سامنے, کیا اب تک مومنوں کے سامنے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے لیے نرم پڑ جائیں, حق کے لیے نرم پڑ جائیں؟ کب ایمان والوں کے دل نرم پڑیں گے؟ ان کے دل بہت سخت ہو چکے ہیں. دل کب نرم ہوں گے؟ دل کب پگھلیں گے؟ کب ایسا ہوگا؟ اللہ اکبر. یہ آیت کریمہ ان کے کان میں پڑی, آواز سنائی دی, اللہ اکبر. انہوں نے فوراً فرمایا قد آن یا ربی, قد آن یا ربی, اے اللہ دل کے نرم پڑنے کا وقت آ چکا ہے, دل کے نرم پڑنے کا وقت آ چکا ہے, لے اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. وہاں سے پلٹ گئے, ہو گئے نا توبہ, پلٹنا گناہ سے اللہ کی طرف, پلٹنا شیطان سے اللہ کی طرف. اللہ اکبر. پلٹے اور نیچے آ گئے. انہوں نے کہا اللہ وہ وقت آ گیا کہ میرا دل پگھل گیا, نرم ہو گیا, تیرے ڈر سے, تیرے خوف سے بہہ گیا, اور اب میں گناہ کا کام نہیں کر سکتا ہوں. بہرحال جناب علی, وہیں پر ایک قافلہ تھا, ایک قافلہ بیٹھا ہوا تھا. رات کے اندھیرے میں قافلے والے آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ کیا کریں, رات میں نکلیں یا نہ نکلیں. آپس میں میٹنگ ہو رہی تھی. ایک شخص نے اس میں سے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ رات کا ٹائم ہے, اور فضیل بن عیاض جو بہت بڑا ڈاکو ہے کہیں راستے پر بیٹھا ہوگا, رات میں نکلنا اچھا نہیں ہے, رات میں نکلنا اچھا نہیں ہے, ضروری ہے کہ صبح ہو جائے, صبح ہوگی پھر ہم روشنی میں نکلیں گے. یہ بات بھی فضیل بن عیاض کے کان میں پڑ گئی. انہوں نے سوچا استغفر اللہ, افسوس, میں اتنا بڑا گنہگار ہوں, اتنا بڑا گنہگار. یہ اللہ کے بندے ایمان والے مجھ سے ڈرتے ہیں, میں قتل نہ کر دوں, میں مال نہ ہڑپ کر لوں, میں چھین نہ لوں, میں ڈکیتی نہ کروں. اللہ اکبر. میں کتنا گناہ کا کام کر رہا ہوں, میں کتنا غلط کار ہوں. اے اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, میں یہ کام نہیں کروں گا. اور اے اللہ اب میں توبہ اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ اب میری زندگی کا بقیہ وقت, میری زندگی کا بقیہ ٹائم مکہ مکرمہ کے اندر خانہ کعبہ کے شہر میں گزرے گا. اللہ اکبر. اسی کے بعد سے توبہ کر کے وہ خانہ کعبہ کے شہر مکہ پہنچ گئے اور آخری عمر تک مکہ میں مقیم ہو گئے. اللہ اکبر. اور مکے ہی کے اندر رہ گئے. اس طریقے سے حضرت فضیل بن عیاض نے